منصور جعفر صاحب نے جوائن کیا ہے، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ منصور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا، اور ایسے وقت میں کہ جب ڈیفینیٹلی وہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوگی، کیونکہ مور دین 70 کنٹریز ان کے سربراہان یا ان کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے۔ اس کے بعد اب نیکسٹ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں ایران کے پاس، اور ریجن پر اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ یقیناً جی ایک بہت بڑی اسکلیشن کی ہے اس وقت اسرائیل نے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حالیہ دورہ ہے نیتن یاہو کا امریکہ کا، اور خاص طور پہ وہاں انہوں نے جو کانگریس میں اسٹینڈنگ اوویشن کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایک دھواں دار قسم کی تقریر کی ہے، جو حمایت ان کو وہاں پہ سیاسی طور پہ ملی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں سے جو ان کو گرین سگنل ملا تھا کہ اب آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر گزریں، کیونکہ ہمارے ہاں جو انتخابات ہے اس میں بھی ہم اپنے اس 10 ماہ کی کارکردگی دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اور آپ تو اپنے ملک میں ویسے ہی ذلیل و خوار ہیں کیونکہ آپ بھی 10 ماہ سے یہ جنگ جو ہے وہ ہارے جا رہے ہیں، تو لہذا آپ کوئی نہ کوئی کسی ایسی ہائی پروفائل اسیسینیشن جو ہے اس کا اہتمام کریں یا اس کو یقینی بنائیں، تاکہ امریکی رائے عامہ کو اور کم از کم جو اسرائیلی جو عوام ہیں ان کو آپ بتا سکیں کہ آپ نے ان کے قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے اور جنگ بندی کے حوالے سے جو جنگ لڑ رہے تھے اس کا منطقی انجام جو ہے وہ ہم نے ایک ہائی پروفائل لیڈر جو ہے اسے اسیسینیٹ کر کے جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ یقیناً یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا مشکل وقت ہے، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب وہاں پہ ایک چینج آف کمانڈ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، اور وہ چینج آف کمانڈ جن کے بارے میں خود مغربی میڈیا اور ایرانی میڈیا جو ہے اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ خبریں چھپوائی گئیں کہ اس وقت جو نئے صدر جو ہیں وہ بڑے اصلاح پسند ہیں، صلح جو ہیں، اور وہ ریفارمیشن چاہتے ہیں، اور وہ خاص طور پہ جو ایران کی وہ پالیسی کہ جس کے تحت وہ ایک اس پر ایک الزام ہے کہ وہ مختلف خطوں میں پراکسی وار یا اس میں انوالو ہے، شاید اس میں کوئی کمی آئے گی، یا فلسطینی نظام کے پروجیکٹ جو ہے اس کو کوئی کٹیل کیا جائے گا۔ تو اس نوعیت کی خبروں کے جلاؤ میں اسماعیل ہنیہ صاحب کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت خود بنفس نفیس ایران کا دورہ کرتے ہوئے جو نئے صدر ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور انہیں جو فلسطینیوں کو امیدیں ہیں ان سے اس کا اظہار کر سکیں۔ تو وہ اسی اظہار یکجہتی اور تعلق خاطر کے لیے جو ہے وہ ایران آئے تھے، اور یہاں سے وہ اپنی ابدی منزل جو ہے اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وہ ایجنڈا جو ایک ریفارمیٹری صدر کے ذریعے امریکہ حاصل کرنا چاہتا تھا یا ایران کے نام نہاد اصلاح پسند حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب ایران کے لیے اپنی سالمیت کا دفاع، تحفظ، خاص طور پہ جو اپنی خود مختاری اور سالمیت ہے اس کو دنیا کی نظروں کے سامنے جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس کے لیے یقیناً وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ماضی میں جو کیلکولیٹڈ رد عمل ایران کی طرف سے، چاہے وہ قاسم سلیمانی صاحب کے اسیسینیشن کی شکل میں ہو، یا ایران میں شام کے اندر جو ان کے پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ ہے اس کو ہٹ کرنے کے حوالے سے ہو، اور اسی طریقے سے بھی ریسنٹلی جو ایک بڑا بیراج آف میزائل اینڈ ڈرونز جو ہے وہ ایران نے فائر کیا تھا تل ابیب کی طرف اور مختلف اہداف کی طرف۔ اب ایران نے وہ جو ہوم ورک ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اسے پتہ ہے کہ خطے کے کون کون سے ممالک جو ہیں کہاں کہاں سے ان کے میزائل کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں، کہاں کہاں سے ان کو روکا جا سکتا ہے، اور کون کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں کو وہ ایئر مارک کر کے ایک زیادہ میں سمجھتا ہوں افیکٹو رد عمل جو ہے، یقیناً اس کی ٹائمنگ اور اس کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ ایرانی لیڈرشپ ہی یا ان کی جو فوج اور طے کرے گی، اور ڈیفینیٹلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا ریئیکشن ایران کی جانب سے اس پر دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔